اسد بھائی، جب آپ پاکستان سے روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں کافی حد تک اس حکومت کے کنٹرول میں آ گئی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا احتجاج تقریباً ختم ہو چکا تھا اور شہر شہر احتجاج کی کال تھی 11 سے 14 تک، لیکن ڈی چوک کی کال جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی، یعنی اعلان کیا گیا لیکن احتجاج جاری نہیں تھا۔ لیکن چیزیں اس وقت بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی جب عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، اور اس کے بعد پھر بہت تشویشناک تحریک انصاف کی جانب سے خبریں آنے لگ گئیں اور خوف اور خدشے کا اظہار ہونے لگ گیا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو اذیت میں رکھا گیا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر تشویش ہوئی تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز میں سے اور کارکنان اور عوام پاکستان۔ ظاہر ہے اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ پھر یہ معاملہ اس حد تک بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا خطرناک اور سنگین ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسن پنجوتا صاحب، جو فوکل پرسن بھی ہیں، جنہوں نے جو ملاقاتوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، وہ بھی اغوا ہو گئے اور ان کے حوالے سے بھی سماعتیں ہوئیں، لیکن عامر فاروق صاحب نے آئی جی اسلام آباد پولیس کی تعریفیں کر کے اور معاملہ ادھر ادھر کر دیا اور کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امید پیدا اس طرح سے ہوئی کہ عمران خان صاحب کی بہن جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئیں، عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس کیس لگا لیا اور اس کا انتظار کیا جانے لگا کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ دیکھیں وہاں کا جو فیصلہ آیا وہ ویسے تو لوگ سن ہی چکے ہیں کہ انہوں نے فوری ملاقات کی درخواست مسترد کی، لیکن ذرا میں آپ کو آرڈر بتانا چاہتا ہوں کہ اس آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ عامر فاروق صاحب نے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عامر فاروق صاحب اس کرائسس کو کیسے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے، لیکن ان کا جو آرڈر ہے اس نے غم و غصے میں اضافہ کیا اور چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ پیراگراف نمبر 1 میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ کون کون پیش ہوا اور ساری چیزیں۔ پیراگراف نمبر 2 میں عامر فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ درخواست گزار کے وکیل نے موقع کو اختیار کیا کہ ان کی موکل نے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا معاملہ چیلنج نہیں کیا، بلکہ صرف ملاقات کی اجازت مانگی ہے، اس لیے کہ ملاقاتوں کا معاملہ تو آلریڈی چیلنج ہے اور وہ سمن رفعت امتیاز صاحبہ کے پاس ہے انتظار حسن پنجوتا کی درخواست پر۔ پیراگراف نمبر 3 میں عامر فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ درخواست گزار کے وکیل کی معروضات کی روشنی میں آفس اعتراضات مسترد کیے جاتے ہیں۔ فاضل وکیل نے معاملے کی فوری سماعت کی استدعا کی، ان کی استدعا منظور کر کے اصل کیس پر سماعت کی گئی۔ پیراگراف نمبر 4 میں عامر فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار عمران احمد خان نیازی کی سگی بہن ہے، جو اس وقت یعنی عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ وکیل نے مزید بتایا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے مزید بتایا کہ آخری مرتبہ 3 اکتوبر 2024 کو عمران خان کے اہل خانہ کے کسی ممبر سے عمران خان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات احتساب عدالت کی کارروائی کے دوران ہوئی۔ وکیل نے بتایا کہ تب سے اب تک عمران خان کے اہل خانہ کے کسی ممبر یا وکیل کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان سے ملاقات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقاتوں پر یہ بلا جواز پابندی کسی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے عائد کی گئی ہے۔ پیراگراف نمبر 5 میں عامر فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ عدالت کے طلب کرنے پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور بتایا کہ محکمہ داخلہ پنجاب، حکومت پنجاب نے قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی اسلام آباد کی طرف سے دہشت گردی کے خطرات کا پتہ لگانے پر چوکس رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس ضمن میں محکمہ داخلہ حکومت پنجاب نے 6 اکتوبر 2024 کو ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق مذکورہ لیٹر کے ساتھ منسلک دستاویزات میں سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی خطرات موجود ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 6 میں عامر فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ عدالت میں موجود ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے موصول ہونے والے لیٹر کی وجہ سے 18 اکتوبر 2024 تک قیدیوں کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ پیراگراف نمبر 7 میں کہا گیا کہ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ عمران خان کے کان میں تکلیف ہے، وہ کان کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے فوری طور پر عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف سے عمران خان کی طبی معائنہ کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اچھا یہاں پہ رک جائیں ذرا، دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے دیں، یہ بھی نہیں کہا کہ وکیل کو ملنے دیں، اتنا تو عمران خان کا رائٹ ہے کہ عمران خان کو اس کے معالج سے ملنے دیا جائے، جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عاصم یوسف سے ملنے دیا جائے۔ لیکن اور پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ عمران خان میاں نواز شریف جب گئے تھے یہاں سے، ان کو لندن 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھیجا گیا تھا، کیا کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ بھائی اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس سے کروانا چاہتے ہیں علاج وہ کروائے۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 8 میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس کے جواب میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ روزانہ عمران خان کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے، اور اگر عمران خان کی طبیعت خراب ہے تو مناسب علاج کے لیے جیل میں طبی عملہ موجود ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس حکومت پر اعتماد نہیں ہے، جس کے بارے میں وہ الزام لگا چکے ہیں کئی بار کہ یہ کسی طرح سے بھی عمران خان کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہی کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز موجود ہیں، پنجاب حکومت کے ملازم ڈاکٹرز، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔
اس کے بعد پیراگراف نمبر 9 میں عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد سنے گئے اور پیش کیے گئے دستاویزات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پیراگراف نمبر 10 میں عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بیان کے مطابق قیدیوں کی جیل ملاقاتوں پر مکمل پابندی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ضمن میں 6 اکتوبر 2024 کے لیٹر اور تھریٹ لیٹر نمبر 93 سے تمام معاملہ واضح ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل کے اس موقف میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران احمد خان نیازی قومی سیاسی رہنما ہے اور ان کی صحت اور تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سیکیورٹی الرٹ جاری ہونے پر اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کے تحفظ اور صحت کے بارے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اس صورتحال میں اڈیالہ جیل میں قید ایک شخص کے لیے راستہ نکالنا دیگر قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا۔ یہ ایک مسلمہ اصول قانون ہے کہ ہر شخص قانون کی نظر میں برابر ہے، تاہم عمران خان کی صحت اور ان کا تحفظ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پیراگراف نمبر 11 میں عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اس کے تناظر میں فریق مخالف نمبر 2 یعنی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ پابندی ختم ہونے کے فوری بعد جیل مینول کے مطابق عمران خان سے درخواست گزار نورین نیازی کی ملاقات یقینی بنائی جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ عمران خان کا بہترین ممکنہ علاج یقینی بنائیں۔ اس ضمن میں عمران خان کے تحفظ اور صحت کے بارے میں آئندہ تاریخ سے پہلے رپورٹ جمع کروائی جائے، اور کیس کی آئندہ سماعت جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ 17 اکتوبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ دیکھیں اب اس میں معاملہ جو ہے نا وہ بہت سنگین ہے کہ عمران خان کا جس پنجاب حکومت پر الزام ہے کہ وہ پنجاب حکومت ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جیل اتھارٹیز ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، انہی کو کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کا علاج کروائیں۔ بھئی حرج کیا ہے اگر عمران خان کا ڈاکٹر جا کے مل لیتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کسی قیدی کو ایمرجنسی ہو جائے تو اس کو بھی تو آپ نے ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے، کہ آپ نہیں شفٹ کریں گے کہ پابندی ہے کسی کے آنے جانے پر؟ تو یہ بہت تشویشناک ہے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو مراد سے جس سے پہلے ٹویٹ کر چکے تھے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر بہت دباؤ بڑھا، اور اس دباؤ بڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ اب تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کے لیے احتجاج کی کال دے دیا ڈی چوک کے لیے۔ اب تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ہوش کے ناخن لیں، یہاں پہ ایس سی او ہو رہی ہوگی اور ادھر سے آپ نے احتجاج کا اعلان کر دیا، لیکن وہاں پہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ بھائی ٹھیک ہے تحریک انصاف کو تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ گیم شروع کس نے کی ہے، یہ کھیل شروع کس نے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ عمران خان سے ملوا دیں اس کے ڈاکٹر کو ملوانے میں کیا حرج ہے؟ آپ وہاں پہ 10 بندے اپنے بٹھا دیں، 10 بندوں کی موجودگی میں ملاقات کروا دیں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان سے اس کے معالج کی اس کی ملاقات نہ کروائیں اور اس کا معائنہ نہ ہونے دیں۔ تو اس وجہ سے معاملہ ہو گیا بہت گھمبیر۔ ایک طرف ایس سی او چل رہی ہوگی، دوسری طرف پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم ہر صورت میں آ رہے ہیں۔ یہ کہا کہ اگر عمران خان تک رسائی نہیں دی جاتی تو پھر ہم آئیں گے، تو عمران خان تک رسائی دے دینی چاہیے۔ دوسرا دیکھیں چیزیں ظاہر ہے ایس سی او سے پہلے آپ نے دیکھا کراچی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور کل جو ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ ہو گیا ہے دکی میں، بلوچستان میں 20 کارکن جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس موقع پہ جب ایس سی ہو رہی ہے تو وہ اس طرح کے واقعات میں شدت لا رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات کیا ہیں۔ دوسری طرف تکلیف دہ بات یہ ہے کہ چلیں دہشت گرد تو جو کر رہے ہیں وہ انہوں نے یہ کرنا تھا، اور لیکن حکومت جو ہے اس کی اب ترجیحات دیکھیں نا، کہ کل بھی سارا دن آئینی ترمیم کے اوپر میٹنگز ہوتی رہیں، آج بھی سارا دن آئینی ترمیم کے اوپر میٹنگز، سارا فوکس آئینی ترمیم کے اوپر، قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کے سربراہ لگانے کے لیے سارا فوکس حکومت کے ادھر ہے۔ باقی کے پی کے میں پی ڈی ایم یعنی وہ پی ٹی ایم کا تو نام آ گیا، ویسے پشتونوں کا جرگہ جاری ہے، کل بھی جاری رہا، آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا، اور وہ ایک معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سے مارنگ بلوچ ان کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، ان کو بیرون ملک بھی جانے سے روک دیا گیا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ ایک اور بڑی خبر قاضی فائز صاحب کی آخری رسومات سے مراد ہے، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، یعنی ان کی الوداعی آخری رسومات جو ہیں ان کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اس میں قاضی صاحب نے عشائیہ لینے سے انکار کر دیا کہ قوم کے ٹیکس کا 20 لاکھ روپے خرچ ہوگا، یعنی ان کو 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کی فکر نہیں ہے، ان کے 20 لاکھ روپے کی فکر ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ججز نے ان کے شاہی میں آنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے شاہی نہیں لینا، اور ان کی الوداعی تقریبات کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ دوسری طرف قاضی صاحب نے جو ججز ہیں 8 ججز، ان کو قاضی صاحب نے ان میں سے 8 میں سے 3 ججز جو ہیں ان کو قاضی صاحب نے 8 میں سے 3 ججز کو جو ہے وہ کراچی بھجوا دیا ہے، تاکہ اگر 17-18 کو آئین پر حملہ کیا جاتا ہے تو کم از کم 8 ججز میں سے 3 تو موجود نہ ہوں، تاکہ وہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے اور اس کا راستہ نہ روک پائیں۔ تو باقی زیادہ سیریس ظاہر ہے تحریک انصاف کے احتجاج کی کال ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اب
کریک ڈاؤن بھی بڑھے گا تحریک انصاف کے خلاف، لیکن تحریک انصاف کے پاس بھی اب چارہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو وہ پروٹیسٹ کریں. لیکن سب سے اچھا حل اس کا یہی ہے کہ عمران خان صاحب تک ان کے معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کو رسائی دے دی جائے اور وہ عمران خان صاحب کا جا کے معائنہ کریں، چیک اپ کریں. اور ایک کریڈٹ آپ کو ڈاکٹر عاصم یوسف کو دینا پڑے گا اور عمران خان کو دینا پڑے گا. عمران خان ایک سال سے زیادہ ہو گئے، کبھی پلیٹلیٹس نہیں گرے، کبھی نے کہا مجھے اسپتال داخل کرو، نہیں کہا مجھے جیل سے نکالو. اور اسی طرح سے حیران کن طور پر ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے آ کے اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر عدنان والی حرکتیں نہیں ہیں کہ باہر آ کے وہ کہیں کہ بس دعا کریں، بہت بری حالت ہے اور پتہ نہیں بچتے ہیں نہیں بچتے. یہ بات نہیں کرتے، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اور کسی طرح کا عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. سارے کا ساری نظریں آپ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے 15 اکتوبر کی کال کے اوپر ہیں کہ تحریک انصاف 15 اکتوبر کو کیا کرتی ہے اور اس سے پہلے حکومت عمران خان تک رسائی دیتی ہے یا نہیں دیتی.